السلام علیکم جی. ہم نے اپنے ارلیئر ولاگ کے اندر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہم آپ کو یقیناً اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ جن کے پیارے اٹھائے جاتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور آج اسی وعدے کی تکمیل کے سلسلے میں حاضر ہیں. لیکن اس کا پس منظر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھائے کیوں جاتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے، اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ سوویت یونین کی افغانستان میں آمد سے ملتے ہیں. جب سوویت یونین نے افغانستان کے اس وقت کے صدر جو تھے نجیب اللہ جو تھے، میرا خیال نہیں امین صاحب تھے کوئی، میں اگر ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں سے ڈراپ ہو رہا ہے، ان کی دعوت پہ وہاں پہ آئے اور پھر ان کی موجودگی کے اندر وہ سارا کچھ ہوا، اور پھر سوویت یونین نے اپنی مرضی کے لوگ وہاں پہ بٹھانے شروع کیے. تو امریکن کا خیال تھا اس وقت کہ جس طرح روس باقی جگہوں پہ آ جایا کرتا ہے، اس طرح روس یہاں پہ بھی آ گیا ہے، اور اب ہم جو ہیں وہ اس پہ فاتحہ پڑھ لیں. یہ ضیاء الحق صاحب اس وقت چونکہ وہ اقتدار پہ پاکستان میں قابض ہو چکے ہوئے تھے، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ جناب ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے. شاید انہیں کچھ اس میں نظر بھی آ رہا ہو، لیکن یہ ساڑھے پورا روس توڑنے کے اور $5.25 ارب پاکستان نے وصول کیے تھے آن ریکارڈ، جو پاکستان کے قومی خزانے کو ملے. اور کتنے سالوں میں ملے؟ تقریباً 8 سالوں میں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی ریاست سے اس کو ڈالرز میں کیا ملے. کچھ لوگوں کو انفرادی طور پہ کچھ فائدہ ہوا ہو تو وہ مجھے نہیں پتہ، یا میں آج اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا یا نہیں کرنا چاہوں گا، وہ آپ کو خود نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوا. اب وہاں پہ لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جسے کہنا چاہیے، انسان کہاں سے لائے جائیں. تو اس وقت جو تھا وہ دنیا بھر کے اندر جو پین اسلامزم کا جو تھا، جو دور دورہ تھا، اقبال جس کے دائی تھے، اور اس کے بعد مولانا مودودی، اور وہ اپنا مصر کے اندر بھی حسن البنا، یہ پین اسلامزم کے قائل تھے کہ پورے مسلمان کی جو ہیں، دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی امت کا حصہ ہیں، اور امت کے ایک حصے کے اوپر اگر کوئی افتاد ٹوٹتی ہے یا مصیبت پڑتی ہے تو باقی لوگوں کو بھی اس کی مدد کو پہنچنی چاہیے، اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے. تو لہذا ایسے عناصر کو انکریج کیا گیا، اور پوری دنیا بھر سے پھر جو مسلمان جو پین اسلامزم کے اوپر یقین رکھتے تھے یا بلیو کرتے تھے، اس کے اوپر آپ نے خاص فوکس رکھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ دوبارہ ڈسکشن میں آئے گا یہ نقطہ جو ہے. ان کو اکٹھا ہونے کی یا اکٹھا کرنے کی یا اکٹھا کیے جانے کی سہولت فراہم کی گئی. پاکستان کے اندر مختلف مراکز اس کے وجود میں آئے. جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس کے بلیور، ان کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے وہ بھی ایک مرکز بنی، اور جو کم تعلیم یافتہ تھے، مدارس کے اندر تھے، ان کے لیے اور بڑے سارے مراکز جو تھے وہ پاکستان نے قائم کیے. اور پاکستان فاٹا کے علاقہ کے اندر، فاٹا میں چونکہ پاکستان جو تھا وہ اس کو اپنا حصہ ایز سچ نہیں ڈکلیئر کرتا تھا، تو پاکستان پہ انٹرنیشنل لائبلٹی، اقوام متحدہ کی لائبلٹی نہیں فال کرتی تھی. وہ آزاد علاقہ ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف اس کے بیرونی معاملات کے ذمہ دار ہیں. اب ہم نے ضم کر لیا نا اپنے اندر، تو کیوں ضم کیا ہے یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو تھا یہ سارا اکٹھا ہوا جی، یہ عناصر جو تھے، اور یہ عناصر جب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کے روس کے خلاف آن سلاٹ کی، قربانیاں دیں، جانیں قربان کیں، اپنی عزتیں بھی قربان کیں، اور جس کے نتیجے کے اندر روس کا افغانستان کے اندر جو تھا اس کا جو پورا مائٹ جو تھا، جو کہ سب سے بڑی اس وقت جنگی قوت تھا، اس کا دیہانت ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. نہ صرف کہ وہ افغانستان سے واپس گیا بلکہ 5 سینٹرل ایشین ریپبلکس اور 3 جو تھا وہ ایسٹرن یورپین اسٹیٹس جو تھیں وہ اس نے اگل دیں. پھر اس کے بعد بہت سارے دیگر ممالک بھی جو تھے جہاں پہ کہ اس کا آئرن کلا جو تھا، آہنی پنجہ جو تھا وہ تھا، وہاں سے بھی وہ وڈرا ہوا. ہم نے رومانیہ، ہنگری وغیرہ کو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا. پہلے وہ ایک بڑے استبدادی پنجے کے اندر جکڑے ہوئے تھے، انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کر سکتے تھے. کمیونزم، سوشلزم وہاں پہ لوگوں کے ذہان کے اوپر اس نے لوہے کی ٹوپیاں چڑھا دی ہوئی تھیں. تو ایسٹرن یورپ بھی جی روس کے پنجے سے نکلا، اور سینٹرل ایشیا بھی جو تھا وہ بھی نکلا. اور وہ جو قوتیں تھیں پین اسلامزم کی دائی جو تھیں، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے،
اور ایک سپر پاور جو کہ اس وقت فوجی لحاظ سے سب سے بڑی سپر پاور تھی اور ٹیکنالوجیکلی بھی سب سے بڑی پاور تھی، خاص طور پہ میٹلرجی کے حوالے سے. اور میٹلرجی کے اندر آپ اسپیشلائزیشن کیے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور میٹلرجی بڑی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. بڑے بڑے ایڈوانس ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں. اب چائنا کہیں جا کے اس کے اندر ہلکا سا انٹر ہوا ہے. اس کے اندر جو تھا وہ اس وقت نئی نئی تھیریز اور نئی نئی ٹیکنالوجیز جو تھیں وہ روس کے سائنسدان ایجاد کر رہے تھے، تو وہ ٹیکنالوجیکلی بھی بہت بڑی پاور تھی. ہمارے ہاں تو پوری دنیا کے اندر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تو 1985-86 کے بعد آیا ہے. اس وقت بھی سافٹ ویئر کے اندر اور یہ جو سارا تھا سلسلہ، اس کے اندر روس بہت آگے بڑھ گیا ہوا تھا. تو یہ جو افغانستان کی شکست تھی اس نے اس کا تو بیڑا گرک کیا، لیکن ان لوگوں کو بھی ایک جسے کہنا چاہیے مہمیز دے دی کہ جناب ہم دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اپنے نظریے کا، اپنے اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا گاڑ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جس کے نتیجے کے اندر جی پھر 9/11 ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ زیادہ تر غریب لوگ جو ہیں وہ اختیارات کے اوپر اور وسائل کے اوپر ہی جھگڑا ہوتا ہے نا دنیا بھر کے اندر، دنیا بھر کے معاشروں کے اندر، ملکوں کے اندر. تو ان لوگوں کو ایک مطلب سپورٹ مل گئی ان کے نظریے کو کہ جناب لڑ کے بھی جو ہے وہ حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو دنیا بھر کے اندر جتنی بھی مزاحمت کی تحریکیں تھیں وہ بہت تیز ہوئیں اس کے نتیجے کے اندر، irrespective of religion, faith, thoughts، اس کے نتیجے کے اندر. اور ان کا ایک جسے کہنا چاہیے انڈکلیئرڈ الائنس بھی جسے کہنا چاہیے وجود میں آیا، اور وہ بھی جو الائنس تھا وہ بھی بیونڈ اینی ریلیجن تھاٹ اور تھیوری تھا، اور لیکن چونکہ آن سرفس نہیں تھا، انڈر گراؤنڈ تھا، تو اس کی کچھ قباحتیں بھی ہوئیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن یہ ہو گیا جی. اب جب یہ ہوا تو امریکن سوسائٹی جو کہ نیشن سٹیٹ کی سب سے بڑی نمائندہ ہے، انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو کر لیا جائے، اس کو ابھی نپ کیا جائے، دبایا جائے اس کو، ورنہ جو ہے یہ تو ہمیں لے دے جائے گا. اور پھر ہم نے مطلب کہ ایک وہ جو اسلامی شاعر ہیں نا جو پردہ، برقع، قرآن کی تلاوت، یہ سارا کچھ یورپ کے تک پہنچ گیا نا جی. یورپ کے معاشروں کے اندر بھی اس کا اعلان جو تھا وہ پریکٹس ہونے لگی. ان سوسائٹیز نے اپنے لیے اس کو تھریٹ فیل کرنا شروع کر دیا. تو پھر یہ ہوا کہ جناب یہ جہاں سے پھوٹ رہا ہے یہ چیز، یہ تھاٹ جو ہے اس کو ایک جو ہے ملیا میٹ کیا جائے، اور وہاں پہ اپنا جو ہے تاکہ یہ وہاں سے انسپائریشن ان کی ختم ہو اور یہ ان کو یہاں سے بھی بائی فورس ایلیمینیٹ کر دیا جائے. تو پھر اس کے نتیجے کے اندر 9/11 ہوا جی. اور 9/11 کے ساتھ ہی جسے کہنا چاہیے ڈائنامکس ایک دم چینج ہوا، اور دنیا بھر کے اندر پین اسلامزم کے جو بھی بلیور تھے، بھلے وہ امریکہ میں تھے، یورپ میں تھے، عرب میں تھے، افریقہ میں تھے، ایشیا میں تھے، ان کو چن چن کے گن کے اٹھا کے مارنے کا جو سلسلہ جو تھا، ایلیمینیٹ کرنے کا، فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کا. یورپ نے زیادہ لوگوں کو ایلیمینیٹ نہیں کیا، امریکنز نے نہیں کیا، ان کی سوسائٹی کے اندر اپنے قوانین ہیں. انہوں نے گوانٹانامو بے تو بنا لیا نا جی کہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہو، لیکن ان عناصر کو بہرحال ہم نے کرنا ہے. اور افغانستان کے اندر پھر ایک 20 سال کی جنگ ہوئی جس کا ابھی اختتام ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی اختتام نہ ہوا ہو، لیکن ایک معاہدہ ضرور ہو گیا اس کے اوپر. طالبان کے ساتھ بھی امریکہ اس وقت تک مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھا جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم افغان ہیں اور ہم افغانستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا دنیا کے اندر چلنے والی دیگر تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے افغانوں نے داعش کا ساتھ نہ دے کے اور اس کا ہاتھ جھٹک کے اور اسے اپنا دشمن قرار دے کے یہ ثابت کیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ بیونڈ افغانستان. ٹھیک ہے. اور اس کے داعش کے بعد پھر امریکنز بیٹھے ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ بظاہر تو میں بھی اس طرح کے بڑے ویلاگ کرتا رہتا ہوں اور کیے ہیں میں نے کہ جناب امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، لیکن اس تھیوری کے مطابق جو میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں
امریکہ افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کر کے گیا ہے، اور اس کے مقاصد کیا تھے کہ پین اسلامزم کی جڑ مار دی جائے، ٹھیک ہے۔ صدر مورسی جو تھے ان کو ہٹایا جانا اور ان کو گرایا جانا بھی اسی کے پیش نظر تھا۔ آپ دیکھیں کہ طیب اردوان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ہیرو قرار دینے کے لیے، تو 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن وہ 1 قدم آگے بڑھنے کے اوپر جو تالیاں شالیاں بج جاتی ہیں اس کو وہ کافی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایشو ہے جی۔ اب یہ گلوبل لیول کے اوپر ایک ایشو تھا، اس کو آپ نیچے لے آئیے اپنے معاشرے کے اوپر، پاکستانی معاشرے کے اوپر۔ اور پاکستانی معاشرے کے اندر جو تھے وہ ایسے بہت سارے عناصر تھے کہ جو باہر سے لوگ پین اسلامزم والے آتے تھے اور یہاں پہ ان کا اپنے ہم نظریہ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بھلے اتنا ہی ہوا ہو کہ کوئی آپ ان کے گھر آیا اور انہوں نے اس کو کھانا شانا پلا کے اور پشاور کی طرف روانہ کر دیا، جس سے اس نے آگے افغانستان میں چلے جانا تھا، اور افغانستان گیا اور وہاں پہ شہید ہو گیا، لیکن اس کے فوٹ سٹیپ جو تھے وہ نوٹ کیے گئے۔ اب جب امریکنز ان فوٹ سٹیپ کے اوپر چلتے ہوئے آئے تو اس شخص کو کھانا کھلانے کی یہ سزا ملی کہ اس کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا، اور اس کو اٹھا کے غائب کیا گیا، اور ایسا غائب کیا گیا کہ کئی سال تک جو ہے اس کا سراغ نہیں ملا۔ اب اور پھر وہ ابھی بھی شاید کچھ لوگوں کو تو بتا دیا گیا کہ آپ کے عزیز جو تھے وہ افغانستان میں مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور کہا بھی یہی جاتا ہے آج کل آفیشلی کہ جناب کسی بھی عدالت میں کسی بھی فورم پہ جی وہ تو افغانستان گئے تھے، وہاں پہ مارے گئے تھے، لیکن بیسیکلی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا گیا انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کے دوران، اور جب دیکھا گیا کہ وہ اپنے نظریات کے اوپر بڑے سخت ہیں تو ان کو اس دنیا سے آخری دنیا کی طرف بھجوا دیا گیا۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، آپ کو سوال پوچھنا چاہیے کہ میں کیسے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، ان کی فیملیز کی آواز بننے کی کوشش کی ہے جن کے پیارے اٹھا لیے گئے۔ لاہور کے اندر ایک بڑی مشہور فیملی ہے، اس کے تمام مرد حضرات جو تھے وہ اٹھائے گئے، ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کی عصمت دری کرنے کی کوشش کی گئی، اور قصور ان کا یہ تھا کہ ان کا ایک پریس تھا، اور اس پریس کے اوپر ایک ایسی تحریک کے جو کہ بظاہر اسلام اور اسلام کی طرف بلاتی تھی اور پوری امت مسلمہ کے درد کی بات کرتی تھی، اس کے پمفلٹ چھپا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کوشش کی کہ جی ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور ان کی کم از کم آواز تو پہنچے کہ ان کے جو اتنے گھر کے مرد ہیں یا اتنے خواتین جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور گرفتار کرنے والے جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یا اغوا کرنے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ریاست اپنا فرض ادا کرے، یہی ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے بچے جو ابھی بھی عدالتوں کے اندر رگیدے جا رہے ہیں یا جیلوں کے اندر ہیں، ان سے ذاتی طور پہ ایز اے جرنلسٹ انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا، تو اس کا جو کرکس ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے جی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ جو ہیں، ہماری بہن ہیں، بڑی قابل احترام ہیں، وہ کتنے سالوں سے احتجاج کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کی واپسی کے لیے، اور لیکن ان کا منہ چڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اقتدار میں آنے والی ہر سول گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 15 سال جو ہے ان کے ہسبینڈ کے لیے کچھ نہیں کرتی اور کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جو قوتیں ان کو غائب کرنے والی ہیں وہ بڑی نخوت کے ساتھ، بڑی ایروگنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں وہ جو افغانستان میں گئے تھے مارے گئے۔ اور اس کے اندر کوئی آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب کے جو ہسبینڈ تھے وہ ایک کرنل کے صاحبزادے تھے، کرنل کو تو چھوڑیں، جنرل شاہد عزیز صاحب کی بات کر لیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں اپنے ادارے کی، سابقہ ادارے کی کہہ لیں یا موجودہ ادارے کی بدلتی ہوئی پالیسی کا شکار ہوئے۔ تو ہم تو اس ادارے سے نہیں تھے ایز اے سویلین، تو ہم کے کیوں استبداد ٹوٹی، یہ اگلا سوال ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے۔ بنیادی طور پہ آپ کہیں نہ کہیں غلطی سے اس لائن کے اوپر کبھی آپ کا پاؤں آ گیا تھا، اور پاؤں آپ کے اس کے جو نقش پا جو تھے وہ وہاں پہ محفوظ ہو گئے، اور جب اس طرح کے تمام نقوش پا کو مٹانے کا فیصلہ ہوا تو وہ چلتے چلتے جو بندوق تھی وہ آپ تک بھی پہنچ گئی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے ریاست کی طے شدہ پالیسی کی کسی وقت میں مخالفت کر دی ہے یا وائلیشن کر دی ہے، یا اگر اس وقت وہ گناہ ثواب تھا تو اب وہ گناہ ہو گیا ہے، تو آپ ذرا حساب دینا اپنے اس گناہ کا۔
یہ ہوا جی. اب چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پالیسی بنانے والے یا اس پالیسی کو چلانے والے یا اس پالیسی کے جو کہنا چاہیے کرتا دھرتا جو ہیں وہ نئی دنیا کے لوگ ہیں. پرانی دنیا تو وہ ایلیمینیٹ کرنے نکلے ہیں نا, تو نئی دنیا کے لوگ ہیں تو وہ نئی دنیا کی زبان سمجھتے. تو یہ تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا ضروری تھا. اب میں 2-4 ایسی باتیں. ہر وہ شخص جس کے لیے ایک مہم بنا دی گئی یا بن گئی وہ پھر نہ صرف کہ فوری طور پہ رہا کرنا پڑ گیا ان اداروں کو, کیونکہ کوئی انہیں لیگل پروٹیکشن تو ہے نہیں, کوئی قانون تو ہے نہیں, بس غائب کرنا ہے اور اوپر رپورٹ کرنا ہے اور اوپر رپورٹ کر کے بتانا ہے کہ جی یہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, دس مونکی از ود اس, ٹھیک ہو گیا. وہ جو ہے اس رپورٹ کو کرنے کے اندر چونکہ اب دیکھیے جو میں اس سے ہٹ کے بھی دیکھیے ایک جاسوس جو ہے اس کی سب سے بڑی سٹرینگتھ کیا ہوتی ہے کہ جب تک وہ خفیہ ہو, چھپا ہو, اگر وہ ظاہر ہو جائے تو وہ تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے نا. وہ کمزور کیا ہو جاتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, بھاگ سے اڑ جاتا ہے. وہ اس کی جو سٹرینگتھ تھی وہ تو ختم ہو گئی کہ وہ سیکرٹ تھا. مطلب ہم سیکرٹ ایجنٹ جاسوس کا اردو انگریزی ترجمہ کرتے ہیں, تو سیکرٹ اگر نہیں رہا تو وہ ایجنٹ ہے, اور ایجنٹ ہونا تو گالی ہے نا ہر معاشرے کے اندر. تو جب وہ ایجنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بھاگتا ہے, ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے. تو آپ اس کو بے نقاب کر دیجئے, آپ کا پیارا آپ تک واپس آ جائے گا, سمپل از دیٹ. اچھا یہ جدید دور کے لوگ ہیں تو یہ جدید باتوں کو سمجھتے ہیں. آپ سڑک کے اوپر آمنہ مسعود ججوہ سے لمبا احتجاج تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی اثر ہوا نہیں ہوا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کیمپین کی ہیں, بھلے پاکستان کے اندر بیٹھ کے یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے, ان کے عزیز رہا ہوئے ہیں. بلوچستان کے اندر جو ہے ہم وقتاً فوقتاً 2-3 دفعہ ہم نے سنا ہے, کبھی 500 لوگ رہا ہوئے ہیں, کبھی 700 لوگ رہا ہوئے ہیں, واپس آئے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عزیز غائب ہوتا ہے تو فوری طور کے اوپر آپ کو اس نیت سے تھانے جانا ہے کہ تھانے دار نے آپ کی کوئی نہیں سننی, لیکن آپ نے تھانے جانا ہے. تھانے جا کے اس کے گمشدگی کی ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کرنی ہے, اس توقع کے ساتھ. صدمہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ تھانے دار نے وہ رپورٹ درج نہیں کرنی, ٹھیک ہو گیا, ایف آئی آر درج نہیں ہونی. چلیں اپلیکیشن دے کے اور اس کے بعد اگلے دن آپ نے عدالت میں چلے جانا ہے کہ جناب میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے. عدالت بھی کچھ ہچر مچر سے کام لے گی, ہو سکتا ہے کہ مجھے اسٹیٹ یا وہ جو ہوتا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے وہ آپ کی بات نہ سنیں اور آپ کو ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑے, لیکن یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ اس کی گمشدگی کو آن ریکارڈ آنا ہے, یہ آن ریکارڈ لے آنا ہے تو لے آئیں گے تو پھر آپ کو اگلا مرحلہ آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہے کہ آپ کا کوئی عزیز تھا اور فلاں دن فلاں موقع سے اس طرح کی گاڑیوں کے اندر اس کو غائب کر دیا گیا ہے اور ریاست اس کا حساب دے. ایک تو یہ پروسیس ہے, لیکن دوسرا اپنے نفسیات کو, اپنے اعصاب کو ذرا مضبوط رکھنا ہے, کیونکہ جس کا بھی عزیز اٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کے پیڈ ٹاؤٹ ایجنٹ فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں کہ, اور ان کا پہلا فکرہ ہوتا ہے کچھ کیتا ہونا ہے تو چکیا گیا ہے نا, کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا گیا. اب مطلب پہلے تو آپ میں گلٹ جنریٹ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کچھ نہ کیجیے گا, وہ بے قصور ہوا تو خود ہی واپس آ جائے گا, کچھ نہیں کرنا, آپ نے کچھ نہیں کرنا, پولیس کو نہیں اپروچ کرنا. یہ ذہن میں رکھیے, وہ آپ کے جتنے مرضی قریبی عزیز ہوں یہ ان کے ایجنٹ ہیں, ان کی بات نہیں ماننی. قانون کا پروسیس جو ہے وہ اسی وقت شروع کر دینا ہے آپ نے. اگر آپ کا کوئی عزیز اٹھتا ہے, عدالت کا کوئی بات نہیں, آگے ڈیفیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قطعاً آپ کی سائڈ لینے کو تیار نہیں ہے. مطیع اللہ جان کی عدالت کے اندر جو پیشی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر پیشی, وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کی سنوائی رہی ہے, لیکن آپ نے ان دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے اور کھٹکھٹاتے رہنا ہے تاکہ آن کے کہ آپ کی بات سنی نہ جائے. اور یہی آپ کی سٹرینگتھ ہے, اور سٹرینگتھ آپ کی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں. تو یہ آپ, اور کوئی غیر قانونی رستہ نہیں اڈاپٹ کرنا. دوسرا یہ ہے کہ احتجاج کرنا آپ کا آئین کے اندر حق ہے, آپ نے احتجاج کرنا ہے قانونی طریقے سے, کوئی غیر قانونی طریقہ نہیں اپنانا. پاکستان کے اندر سوشل میڈیا جو ہے اس کو چلنے کی اجازت حکومت نے قانون کے تحت دی ہوئی ہے. آپ سڑک پہ احتجاج کرتے ہیں وہ بھی آپ کا قانونی حق ہے, آپ سوشل میڈیا پہ احتجاج کرتے ہیں وہ بھی آپ کا قانونی حق ہے. سوشل میڈیا کے اندر جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں, جن کو زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں, جن کی بات سنی جاتی ہے, ان تک آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے کہ جناب یہ ہمارے حق میں آواز اٹھائیے.
آپ 100 لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے 2 یا 3 لوگ احتجاج آواز اٹھائیں، آپ کی آواز میں لائیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر 2 لوگ یا 3 لوگ بھی آپ کے حق کے اندر آواز اٹھا دیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اب جیسے جیسے وہ کس کی زبان سمجھتے ہیں؟ جدید ذرائع ابلاغ کی۔ جدید ذرائع ابلاغ کے اندر سوشل میڈیا سب سے ٹاپ پہ ہے، سوشل میڈیا کے اندر ٹویٹر سب سے ٹاپ پہ ہے، جس کو وہ دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے جب احتجاج کا اپنا وہ پورا طریقہ کار بنانا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے جیسے آپ کا احتجاج امپیکٹ کریٹ کرے گا، ویسے ویسے آپ کے عزیز مغوی کو سہولتیں ملتی جائیں گی، یا اس کے اوپر جو مصیبتیں اس وقت نازل کی گئی ہوئی ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی۔ یہ بات سب سے بڑا جھوٹ ہے 21ویں صدی کا، کہ آپ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو وہ اگر بے گناہ ہوا تو واپس آ جائے گا، وہ نہیں واپس آئے گا۔ بہت سارے جو ہمارے کم ترقی یافتہ علاقے ہیں جہاں پہ تعلیم کا اتنا شعور نہیں ہے، وہاں پہ آگاہی نہیں ہے، وہاں کے بچے یا نوجوان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کسی مقامی جو ہے سیکیورٹی اہلکار سے ہلکی سی وہ ہونے کے بعد، تلخی ہونے کے بعد ان کو عالمی دہشت گرد اٹھا کے قرار دے کے اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر کئی سال تک اس کی خبر نہیں ملتی، اور جب وہ واپس آتا ہے اور وہ ساری سٹوریز جب وہ سننی یا سنائی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ان میں سے معافی بھی مانگ لی جاتی ہے۔ گوانٹانامو بے والوں سے بھی معافی مانگ کے انہیں چھوڑا گیا تھا، لیکن کیا ان کے جو وہ 10 15 سال ضائع ہوئے ہیں، اور جو حکومت خانوں کے اندر انہوں نے موت کی دعائیں مانگی ہیں کہ اتنا ان کے اوپر تشدد کیے گئے یا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کیا وہ لمحات واپس لوٹائے جا سکتے ہیں ان کو؟ نہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر جتنا احتجاج کریں گے اتنا آپ کے مغوی کے واپس آنے کی اور اس کی جان بچ جانے کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اب چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مرسنریز پیدا ہو گئے ہیں، کرائے کے ٹٹو پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ آپ کے ٹرینڈز بھی بنا دیتے ہیں آپ کو۔ کسی کی قیمت 20,000 ہے، کسی کی 50,000 ہے، کسی کی حد 1 لاکھ ہے۔ 1 لاکھ میں وہ آپ کو 24 گھنٹے کے لیے ٹاپ ٹرینڈ میں لے آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس پہ ضرور خرچ کیجئے، پورے ثبوت کے ساتھ جائیے اور پورے ثبوت کے ساتھ شور مچائیے۔ یاد رکھیے کہ جب تک حکومت پاکستان میں انٹرنیٹ کو یا سوشل میڈیا کو بین نہیں کرتی، یہ ایک قانونی انسٹرومنٹ ہے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کرنا آپ کا حق ہے۔ ظلم ہو جائے اس پہ آواز بلند کرنا بھی آپ کا حق ہے انصاف کے لیے، لیکن اگر جو ہے ابھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھانا چاہیے آپ کو۔ مجھے گالیاں دے کے یا میرے اوپر طنز کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ کے جانا چاہیے۔ میرا عزیز نہیں غائب ہوا، آپ کا عزیز غائب ہوا ہے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اس کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنا آپ کا اخلاقی، معاشرتی اور خاندانی فرض بھی ہے۔ تو اس لیے میں نے صرف یہ بتایا ہے، عرض کرنے کی کوشش کی ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اس کی بازیابی یا رہائی کے لیے آپ اس نظام میں کیسے جدوجہد کر سکتے ہیں، اور اس نظام کے اندر ہی آپ کو رہ کے جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ اس نظام سے نکلنے کی بات کریں تو آپ کے عزیز بھائی، بھتیجے، بھانجے کے ساتھ آپ کو بھی غائب کیا جائے۔ کسی بھی لمحے پہ آپ نے نہ یہ تاثر دینا ہے اور نہ اس تاثر کو کسی تک کنوے کرنا ہے کہ آپ اس قانون سے مایوس ہو چکے ہیں اور آپ اس قانون سے بیونڈ سوچ رہے ہیں، کیونکہ بیونڈ سوچنے والوں کو دنیا بھر میں جس طرح نکال کے ان کا شکار کیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کو یقیناً اپنی بصارت کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔